هبوا إلى غيري کہیں گے نبی هبوا إلى غيري کہیں گے اور نبی هبوا إلى غيري میرے حضور کے لب پر انا لہاں ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہاں ہوگا۔ میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ آواز آ رہی؟ درود پاک پڑھ لیجیے، درود پاک پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مراد یہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روضے کی جالی ہے، مراد مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر ہاتھ میں روضے کی جالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روضے کی جالی ہے،
اور تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوالی ہے، اور وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا، وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا، کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے، کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے، مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوالی ہے، مرادیں مل رہی ہے، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، اور حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر دو، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی فی بالی ہے، مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ کرنٹ لگائے، مائک چپک گیا تھا، آواز آئی ٹھک۔ درود پاک پڑھ لیجیے، درود پاک، 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 درود پاک۔ دل میں ہو یاد تیری گو، دل میں ہو یاد تیری ہو، دل میں ہو یاد تیری گو، تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گو ہو، پھر تو خلوت میں جب انجمن
رائی ہو. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. آفتوں کا رخ بدل دے, آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائے سے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جان و دل تم پر فدا ہے دو کے تاجدار. یا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو. یا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو. کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار.
جان و دل تم پر فدا دو جہاں کے تاجدار. درود پاک پڑھ لیجیے. بارہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. 12 مرتبہ پڑھیے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آئیے ہم اپنے تمام صغیر و کبیرہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہوئے اس عزم کے ساتھ کہ اب آئندہ ہم پاکیزہ زندگی گزاریں گے 12 مرتبہ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك
واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا، والحقنا بالذين تقدموا من الصالحين، وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فاعتني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، وردا من المعيشة بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار السهل. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها في الدين والدنيا والآخرة. آمين ثم آمين. اللهم ربنا يسر لنا زيارة حرمك وحرم نبيك صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثم مرة. اللهم شرفنا زيارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثم مرة. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا في كل عام في كل سنة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة مرة ثم مرة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة في كل رمضان الكريم. يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمتها علي. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آمين ثم آمين. بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله. صلى الله عليه وآله وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول اللہ. اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اور دونوں جہاں کی خیر عافیت و سلامتی ہم سب کو نصیب فرمائے. سورہ یاسین شریف کے تیسرے رکوع سے آغاز ہے. جس آیت کریمہ سے آغاز ہے یہ سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 33 ہے.
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے۔ مردہ زمین سے مراد وہ زمین ہے جو بنجر ہے، جو ایسی زمین ہے جس پر ہریالی نہیں ہے، بنجر زمین ہے۔ احییناہا، ہم نے اسے زندہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بارش برسائی اور بارش کے ذریعے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ وہ زمین جو بنجر تھی، بارش کے ذریعے اس میں حیات پیدا ہو گئی۔ اب اس زمین پر اگر بیج بویا جائے تو اس سے پودا پیدا ہوتا ہے۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور پھر اس سے ہم نے اناج نکالا، قسم قسم کے اناج، قسم قسم کے پودے، درخت، پھول، قسم قسم کے پھل، قسم قسم کی گھاس اور قسم قسم کے پتے اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے پیدا کیے۔ پھر ان پھلوں میں، اناج میں، سبزیوں میں قسم قسم کی توانائیاں، وٹامنس اور بہت ساری معدنیات ہمارے لیے مہیا فرمائیں جو ہمارے جسم کے لیے ضروری ہیں۔ دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، تو ہماری جو تخلیق ہے وہ مٹی سے ہے، ہمارا مٹی سے خاص تعلق ہے۔ ہم جو اناج کھاتے ہیں، جو پھل کھاتے ہیں، جو سبزیاں کھاتے ہیں، جو ہم جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں، ان کا تعلق زمین سے ہے، مٹی سے ہے۔ اسی طرح سمندر ہے، دریا ہے، چشمے ہیں، کنویں ہیں، ٹیوب ویل ہیں، وہ زمین سے تعلق رکھتے ہیں، مٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج سائنس اس بات پر زور دے رہی ہے کہ سب سے اچھے جو برتن ہیں وہ مٹی کے برتن ہیں، مٹی کے برتنوں میں پکایا جائے اور اسی طرح مٹی کے برتنوں میں کھایا جائے، پیا جائے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھلائیاں بھی ہیں اور کئی بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم نے اس میں باغ بنائے کھجوروں اور انگوروں کے۔ آگے دیگر پھلوں کا بھی ذکر ہے، لیکن یہاں خاص طور پر کھجور اور انگور کے باغوں کا ذکر ہے۔ کھجور میں اور انگور میں کئی قسم کی توانائیاں موجود ہیں۔ خاص طور پر اس وقت ہم جس ماحول میں کرونا وائرس ہے، پھر اس کے علاوہ کئی جراثیم ہیں، بیکٹیریا ہیں، وائرس ہیں جو چاروں طرف گھوم رہے ہیں، ہمارے جسم سے ٹکراتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر قوت مدافعات ہے، ایک ایسی قوت ہے، طاقت ہے جسمانی جو ان جراثیم کا مقابلہ کرتی ہے۔ تو یہ جو پھل ہیں، سبزیاں ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ ہماری قوت مدافعات میں اضافہ کرتی ہیں، خاص طور پر کھجور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آپ کی سیرت میں دیکھیں تو آپ کھجور کثرت سے استعمال فرماتے، تو کم از کم 7 کھجور ہم روز کھائیں۔ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 کھجوریں کھانے کی ترغیب دلائی، اور عجوہ کھجور کا آپ نے ذکر فرمایا، اور فرمایا جو 7 دانے عجوہ کھجور کے کھا لے تو پورے دن نہ اس پر زہر اثر ہوگا نہ جادو اثر ہوگا۔ میں مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مسجد حرام شریف میں، خانہ کعبہ کے قریب، تو انہوں نے مجھے 7 کھجوریں دی برنی۔ یہ برنی کھجور جو ہے یہ بھی مدینہ منورہ کی ہوتی ہے، یہ عجوہ کے مقابلے میں بہت سستی ہوتی ہے،
یعنی عجوہ کھجور جو ہے وہ 50 ریال یا 100 ریال 150 ریال کلو ہوتی ہے، اور برنی کھجور جو ہے وہ 10 ریال یا 15 ریال کلو ہوتی ہے۔ تو جو مدینہ منورہ کی برنی کھجور ہے، اس کے متعلق حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا کو رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں یعنی اہل بیت اطہار برنی کھجوریں استعمال فرماتے، اس کا کھانا سنت مبارکہ ہے۔ تو ان کے پاس برنی کھجوریں تھیں، انہوں نے فضیلتیں مجھے سنائیں، اور پھر 7 کھجوریں دیں، اور پھر کہا کہ 7 کی بڑی اہمیت ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اللہ نے قرآن پاک کی منزلیں بھی 7 رکھی ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، تو 7 میں بڑی حکمت ہے۔ تو کم از کم 7 کھجوریں جو ہیں وہ روز کھا لیں، خاص طور پر اس ماحول میں انشاءاللہ تعالی جسم میں قوت مدافعات میں اضافہ ہوگا۔ کھجور اور انگور کا جہاں تک تعلق ہے، یہ 2 پھل ایسے ہیں کہ جو محفوظ رکھنا بھی آسان ہے۔ کھجوروں کو دیکھیں تو کافی عرصے تک وہ صحیح سلامت رہتی ہیں، اور پھر جب سوکھ جاتی ہیں تو وہ چھوارے بن جاتے ہیں، وہ بھی مفید ہیں، اور چھوارے کافی عرصے تک محفوظ رہ جاتے ہیں۔ انگور کو دیکھیں تو یہ کشمش اور منقع بن جاتے ہیں سوکھ کر۔ عرب کے لوگ کھجور اور انگوروں کے باغات کو بہت اہم سمجھتے تھے، اور آج دنیا میں بھی اس کو اہم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ان باغات سے جو پھل حاصل ہوتے ہیں ان کا رکھنا اور محفوظ کرنا اور اچھے دام و فروخت کرنا آسان ہے۔ کیونکہ جب آپ کے اوپر یہ ٹینشن یعنی طاری ہوتا ہے کہ میں اگر یہ پھل تاخیر سے بیچوں گا تو خراب ہو جائیں گے، تو پھر آپ کو سستا بیچنا پڑتا ہے، یا پھر اسے محفوظ رکھنے کے لیے آپ کو سرد خانے بنانے پڑتے ہیں اور خرچہ زیادہ ہوتا ہے۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے۔ زمین میں جگہ جگہ چشمے ہیں، میٹھے پانی کے ہیں، نمکین پانی کے ہیں، ٹھنڈے چشمے ہیں، گرم چشمے ہیں۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے۔ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، تاکہ اس کے پھلوں میں سے وہ کھائیں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور یہ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائے۔ افلا یشکرون، تو کیا وہ حق نہ مانیں گے، شکر نہ کریں گے؟ دیکھیں، کفر کرنا، شرک کرنا، یہ سب سے بڑی ناشکری ہے۔ پھر اللہ کی نعمتوں کے باوجود گناہ کرنا، یہ بھی ناشکری ہے۔ یا اللہ تو مجھے بھی اور تمام سننے والوں کو شکر گزار بنا، ہر قسم کے گناہ سے ہمیں بچا، جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں یا اللہ ان سے ہماری جان چھڑا، اور ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما۔ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض، پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے۔ زمین سے جتنے پودے، درخت، پھل، پھول پیدا ہوتے ہیں ان میں مذکر اور مؤنث کے جوڑے ہیں۔ ومن انفسہم، اور خود ان سے بھی اللہ نے جوڑے بنائے۔ انسانوں میں بھی جوڑے ہیں، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بچی ہے۔ ومما لا يعلمون، اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر نہیں۔ پہلے لوگ وائرس کو، بیکٹیریا کو، جراثیم کو نہیں جانتے تھے۔ اللہ کے نیک بندے اللہ کی عطا سے جانتے تھے، لیکن عام لوگ نہیں جانتے تھے۔ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو مستقبل میں دریافت ہوں گی۔ ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کے جوڑے بنائے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے۔ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، جبھی وہ اندھیروں میں ہے۔ کیسی روشنی ہوتی ہے؟ روشنی غائب ہو جاتی ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، ہم اس نظام کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، اس میں تبدیلی نہیں لا سکتے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے، ایک اس کی منزل ہے، جب قیامت آئے گی تو اسے بھی فنا ہے۔
ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ حکم ہے زبردست علم والے کا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو عزیز ہے علیم ہے اس نے بنایا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی۔ چاند چلتا رہتا ہے، اس کی ایک رفتار ہے، ایک دن میں وہ اتنا ایک مخصوص فاصلہ طے کرتا ہے، پھر ہر دن وہ ایک نئے سفر پر ہوتا ہے، وہ چلتا ہی رہتا ہے۔ پہلے دن جب چاند نکلتا ہے تو ایک منزل پر ہے، دوسرے دن ہم رات کو چاند دیکھتے ہیں تو دوسری منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح چاند کی 28 منزلیں ہیں۔ 28ویں رات چاند سب سے باریک ہوتا ہے، پیلا ہوتا ہے، اور کھجور کی پرانی شاخ کی طرح وہ ٹیڑھا محسوس ہوتا ہے۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ پھر ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی۔ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے، یعنی نظام ایسا بنایا گیا ہے کہ سورج اور چاند آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں۔ ولا الليل سابق النهار، اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے۔ رات اور دن ایک نظام کے تحت آتے ہیں، ایسا نہیں کہ اچانک سے کبھی رات پہلے آ جائے اور دن آنے کا نام ہی نہ لے، یا ایسا نہیں کہ اچانک سے رات لمبی ہو جائے۔ ہاں ایک نظام ہے، پہلے راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ بڑی ہوتی ہیں، دن بڑے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ چھوٹے ہوتے ہیں، پھر چھوٹے دن آہستہ آہستہ پھر بڑے ہوتے ہیں۔ روزانہ 1 منٹ، آدھے منٹ، یا جو وقت اللہ نے مقرر کیا اس حساب سے وقت میں تبدیلی آتی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یعنی وقت میں تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ آج اگر سورج جتنے منٹ پر اور جتنے سیکنڈ پر طلوع ہوا ہے، اب اگلے دن وہ جو اس کا فرق ہوگا وہ 1 منٹ یا آدھے منٹ کا ایک مخصوص فرق ہوگا۔ اگر موسم جو ہے وہ گرمیوں کی طرف جا رہا ہے تو پھر یہ ہوگا کہ سورج کے طلوع ہونے کا وقت پیچھے کی طرف جائے گا۔ سورج جو ہے پہلے، اب یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے مثال کے طور پر سورج طلوع ہو رہا ہے 5:45 بجے یا 5:40 پہ ہو رہا ہے بالفرض، تو پھر یہ آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ سورج طلوع ہوگا، آپ سمجھ لیں 4:30 بجے، 4:15 بجے، یعنی صبح صادق مراد ہے۔ صبح صادق کا جو وقت ہے وہ آپ کیوں سمجھیے کہ کبھی جو ہے 4:10 ہوتا ہے صبح صادق، اور اسی طرح یہ صبح صادق آگے بڑھتے بڑھتے یہ 5:30 بجے تک آ جاتی ہے، کبھی وہ آگے ہوتی ہے کبھی پیچھے ہوتی ہے۔ اسی طرح طلوع جو سورج کے طلوع ہونے کا جو وقت ہے اس کے اندر بھی یہی معاملہ ہے کہ سورج جو ہے آپ دیکھیں سردیوں کے اندر 7:15 بجے طلوع ہوتا ہے، اور گرمیوں میں آپ دیکھیں تو سورج بہت اس سے 1 گھنٹہ پہلے بس اوقات اور مزید جو ہے اس میں وقفہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، اور یہ ایسا نظام ہے کہ آپ آج یہاں موجود ہیں، 100 سال کے بعد بھی بتا سکتے ہیں کہ اس تاریخ کو سورج اتنے بجے طلوع ہوگا، اتنے بجے صبح صادق ہوگی، اتنے بجے وہ غروب ہوگا۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک گہرے میں تیر رہا ہے، ایک دائرے میں وہ چل رہا ہے۔ سائنس کا جو پرانا نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ سورج ساکن ہے، وہ چلتا نہیں ہے، لیکن اب سائنس کا نظریہ بھی یہ ہے، جدید سائنس کا، کہ سورج بھی چلتا ہے، چاند بھی چلتا ہے، لیکن جدید سائنس کا یہ نظریہ ہے کہ زمین بھی چلتی ہے۔ لیکن جو ہمارے فقہاء کرام ہیں، خصوصاً اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جیسے جو ماہر سائنسدان ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ زمین ساکن ہے، اور وہ اپنے اس نظریے پر قرآن و حدیث سے بھی دلائل پیش کرتے ہیں، اور سائنسی دلائل پر بھی اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی ہے الفوز المبین کے نام سے۔ آگے ارشاد فرمایا وَآیَةٌ لَّهُمْ،
اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون کہ انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا. یعنی حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے اور جب آپ مومنین کو لے کر سوار ہوئے تو جو آئندہ آنے والی نسلیں تھیں جو آج تک دنیا میں موجود ہیں وہ بھی کشتی میں سوار ہونے والے افراد کی پشت میں تھیں. صحیح روایتوں میں یہ ہے کہ کشتی میں جتنے لوگ سوار تھے ان کی تعداد جو ہے وہ 78 تھی، 78 تھی. آدھے مرد تھے، آدھی عورتیں تھیں. ان میں سے کسی کے یہاں اولاد نہ ہوئی، صرف حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو کشتی میں سوار تھے انہی سے اولاد ہوئی. انہی سے پوری دنیا کے انسان ہیں جو طوفان نوح کے بعد ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان بھی تھا جو منافق تھا اور وہ طوفان میں ہلاک ہوا، وہ کشتی میں سوار نہ ہو سکا. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ اور ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دی جن پر سوار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے بحری جہاز اور کشتیاں بنانے کی ہمیں عقل عطا فرمائی، سامان عطا فرمایا، سمندر اور دریا عطا فرمائے جن پر ہم چلا سکیں اور ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں. پہلے زمانے میں بحری جہازوں، کشتیوں، سمندروں کی جو اہمیت تھی اس زمانے میں بہت زیادہ بڑھ گئی. پاکستان کو جو پوری دنیا میں جغرافیائی اعتبار سے اہمیت حاصل ہے، بڑی بڑی طاقتیں للچائی ہوئی نگاہ سے پاکستان کو اس لیے دیکھتی ہیں کہ پاکستان کا محل وقوع جغرافی اعتبار سے پاکستان بڑی اہم جگہ پر ہے. پاکستان کے پاس بہت بڑی بارڈر ہے جو سمندر سے لگتی ہے. پاکستان میں ہر قسم کی معدنیات ہیں، پاکستان میں ہر قسم کی زمین ہے، پاکستان میں ہر قسم کا موسم موجود ہے. یعنی دنیا کی جتنی نعمتیں دنیا میں پائی جاتی ہیں وہ ساری نعمتیں پاکستان میں ہیں. لیکن ایک بہت بڑی سازش ہے، جب سے پاکستان بنا اس وقت سے لے کر آج تک یہود و نصارہ کی سازشیں رکھیں، وہ پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دیتے. دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ سازشیں ناکام فرمائے، پاکستان کو اللہ اچھے حکمران نصیب فرمائے جو پاکستان کو اخلاص کے ساتھ ترقی دیں اور اس میں اسلامی نظام مصطفیٰ قائم کریں تو انشاءاللہ پاکستان پوری امت مسلمہ کا قائد ہوگا. تو کشتیوں کا اور بحری جہازوں کا ذکر کیا گیا. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو. وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ اور نہ وہ بچائے جائیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سائنس اور جتنی ترقیاں ہیں وہ سب دھری کی دھری رہ جائیں. آپ دیکھ لیں ایک کرونا وائرس ہے، امریکہ سپر طاقت کہلاتا ہے، روزانہ 1000 آدمی ہلاک ہو رہے ہیں، کرفیو کا ماحول ہے فرانس میں اور اسپین میں اور کئی ممالک کے اندر تباہی مچی ہوئی ہے. سائنسی ترقی، میڈیکل سائنس سب بے بس ہیں. الا رحمتا منا مگر یہ ہماری طرف سے رحمت ہے کہ ہم ڈھیل دیتے ہیں اور انسان ہوائی جہازوں میں، بحری جہازوں میں، ریل گاڑیوں میں، کاروں میں نکلتے ہیں اور سلامتی کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں. وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ اور ایک وقت تک استعمال کرنا ہے، جو وقت مقرر ہے اس وقت پر موت آنی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے. اس کے باوجود وہ ڈرتے نہیں ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں، جو عذاب دنیا میں آنے والا ہے، جو قبر و آخرت میں آنے والا ہے، سچی پکی توبہ کر لیں، اچھی زندگی گزاریں تو دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے. اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، آپ سب کو عمل کی توفیق دے.
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو اس سے منہ ہی پھیر لیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس نشانی پر غور و فکر نہیں کرتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے فرمایا جائے اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا. ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو نہیں مگر کھلی گمراہی میں. مراد یہ ہے کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے بھوکا پیدا کیا، بھوکا رکھا، اللہ نے اسے غریب کیا. جب اللہ تعالیٰ اسے غریب رکھنا چاہتا ہے تو تم اس کی مدد کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسے دولت دی یہ اس کا امتحان ہے کہ وہ حقداروں کو دولت پہنچاتا ہے کہ نہیں، اور جو غریب ہے اس کا بھی امتحان ہے کہ وہ اس حالت میں صبر کرتا ہے کہ نہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو، یعنی قیامت کب آئے گی. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، وہ انتظار کر رہے ہیں ایک زوردار آواز کی. قیامت آنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں آنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. ایک آواز ہوگی، سور پھونکی جائے گی اور قیامت آ جائے گی، لوگ ہلاک ہو جائیں گے. تو یہ کہہ رہے ہیں قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، تو ایسا تو نہیں ہے کہ قیامت آتی ہوئی نظر آئے گی اور یہ کہیں کہ اتنا عرصہ گزر گیا لیکن ابھی تک قیامت نہیں آئی. قیامت اچانک آئے گی اور پھر جب آ جائے گی تو اس وقت یہ توبہ کریں گے تو ان کی توبہ بھی انہیں فائدہ نہ دے گی. تأخذهم وهم يخصمون، انہیں قیامت پکڑ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑوں میں پھنسے ہوں گے. فلا يستطيعون توصیہ، تو نہ وصیت کر سکیں گے، ولا الى اہلہم یرجعون، اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ کر جا سکیں گے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں، ان نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، امام مہدی پیدا ہوں گے اور پھر آپ کا ظہور ہوگا جب آپ کی عمر 40 سال ہوگی. جب امام مہدی کی عمر 40 سال ہوگی اس وقت پوری دنیا پر مکمل ظاہری طور پر بھی کافروں کی حکومت ہوگی. اس وقت کئی جگہوں پر ظاہری طور پر مسلمانوں کی حکومت ہے لیکن دیکھا جائے تو پیچھے سے کافروں کی حکومت ہے، لیکن اس وقت ظاہری طور پر بھی کافروں کی حکومت ہوگی اور کافر پوری دنیا پر قبضہ کرتے کرتے آخر میں قسطنطنیہ یعنی استنبول پر قبضہ کریں گے. یعنی سب سے مسلمانوں کا اس زمانے میں مرکز مضبوط جو ہوگا وہ قسطنطنیہ استنبول ہوگا، جس پر قبضہ سب سے آخر میں ہوگا. جب یہ قبضہ ہو جائے گا تو پھر لوگ مکہ مکرمہ آنا شروع کریں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ اب حضرت امام مہدی کے ظہور کا وقت بالکل قریب ہے. اس موقع پر وہ مکہ مکرمہ میں جمع ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے، امام مہدی کو دیکھیں گے، پہچانیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہمیں لگتا ہے آپ امام مہدی ہیں، آپ بیعت کرائیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ امام مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا اور آپ امام حسن عسکری کی اولاد سے ہوں گے. اور یہ جو سلسلہ نسب ہے وہ اس طرح ہے
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی خاتون جنت، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام جواد، امام تقی، امام نقی، امام علی ہادی، امام حسن عسکری. یہ جو سلسلہ ہے امام حسن عسکری کی اولاد سے آپ ہوں گے امام مہدی، اور آپ اس وقت پیدا ہوں گے. یہ جو باطل فرقوں کا عقیدہ ہے کہ وہ امام حسن عسکری کے ڈائریکٹ بیٹے ہیں اور اصل قرآن لے کر غار میں چھپ گئے ہیں، کہ انہیں امام غائب کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ صدیوں کے بعد وہ غار سے نکلیں گے، اصل قرآن لے کر آئیں گے، یہ باطل عقیدہ ہے اور یہ کفر کا عقیدہ ہے. اسلامی عقیدہ یہ نہیں ہے. اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی امام حسن عسکری کی اولاد میں سے ہوں گے، اور آپ کی ولادت جو ہے وہ قرب قیامت کے وقت ہوگی، قیامت کا قرب ہوگا، قریب ہوگی قیامت، اس وقت آپ کی ولادت ہوگی. پھر جب 40 سال کی عمر ہو جائے گی تب تک کسی کو پتہ نہیں چلے گا یہ امام مہدی ہے، نہ آپ دعویٰ کریں گے. لوگ آپ کو پہچانیں گے، آپ سے بیعت کی درخواست کریں گے، آپ انکار کر دیں گے. لوگ طواف میں مشغول ہوں گے، غیبی ندا ہوگی کہ یہ امام مہدی، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو، تو آپ جہاد پر بیعت کریں گے، اور پھر آپ جہاد کی کال دیں گے. پوری دنیا سے مسلمان جہادی لشکر میں شامل ہوں گے، اور یہ آپ قسطنطنیہ استنبول فتح کریں گے، اور فتوحات کرتے کرتے ملک شام کے شہر دمشق پہنچیں گے. دمشق میں فجر کی سنتیں آپ پڑھ چکے ہوں گے، اور اب اقامت فجر کی ہو چکی ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. آپ تشریف لائیں گے دمشق کی جامع مسجد میں. بعض کہتے ہیں کہ جامع مسجد اموی ہے اور اس کا مشرقی مینارہ ہے، اس پر آپ کا نزول ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، تو امام مہدی نماز پڑھائیں گے فجر کی، اور پھر حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجال سے جنگ کریں گے، اور دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے. سلیبوں کو، خنزیروں کو قتل کریں گے، سلیبوں کو توڑ دیں گے، مندروں کو، بتوں کو، اور گرجا گھروں کو، اور جتنی بھی کافروں کی پوجا پاٹ کی جگہیں ہیں سب کو عیسیٰ علیہ السلام مسمار کریں گے. اس وقت صرف دو ہی راستے ہوں گے، یا اسلام قبول کر لو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ دو راستے اس وقت ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو قتل کر دیں گے جو اسلام لانے سے انکار کریں گے. اب پوری دنیا میں صرف مسلمان ہی مسلمان ہوں گے. یاجوج ماجوج یہ دو قبیلے نکلیں گے، پوری دنیا میں تباہی پھیلائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور جا کر مسلمانوں کے ساتھ دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج میں سے ہر فرد کی گردن میں کیڑا پیدا کرے گا، وہ سارے ہلاک ہو جائیں گے، زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجے گا، وہ ان کی لاشیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے. پھر امن و سکون کا دورہ ہوگا. پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا. کوئی بدعقیدہ، بد مذہب، انبیاء کا گستاخ، رسول اللہ کا بے ادب گستاخ، صحابہ یا اہل بیت کا یا اولیاء کا بے ادب گستاخ دنیا میں نہیں ہوگا. کوئی کافر، مشرک، یہودی، عیسائی نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوگا. وصال سے پہلے آپ نکاح بھی فرمائیں گے، آپ کے یہاں اولاد بھی ہوگی، اور آپ دنیا میں آنے کے بعد 40 سال ایک روایت کے مطابق رہیں گے. پھر آپ کا وصال ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر میں آپ کا مزار پر انوار بنے گا. آپ کے وصال کے بعد اور حضرت امام مہدی کے وصال کے بعد بھی 500 سال تک دنیا میں اسلام ہی اسلام رہے گا. کوئی بد عقیدہ، کوئی کافر نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد 500 سال کے بعد کتنا عرصہ گزر جائے گا یہ نہیں معلوم، اس میں روایتیں نہیں ملتی، لیکن کچھ عرصے کے بعد اب ہو سکتا ہے چند سالوں کے بعد یا چند سینکڑوں سالوں کے بعد یہ ہوگا، شیطان بہکانے میں کامیاب ہوگا اور چند لوگ کافر ہو جائیں گے. پھر آہستہ آہستہ کفر بڑھنا شروع ہوگا. اب یہ کفر کب اکثریت میں ہو جائے گا یہ اللہ بہتر جانے،
ہو سکتا ہے اس میں 100-200 سال لگیں، ہو سکتا ہے 1000-2000 سال لگیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ کافر زیادہ ہو جائیں گے، مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی، اور ایسا وقت آ جائے گا کہ اللہ کا نام لینا مشکل ہو جائے گا۔ تو قیامت آنے سے 40 سال پہلے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، مومنین سارے انتقال کر جائیں گے، پھر دنیا میں صرف کافر ہی کافر ہوں گے۔ اب یہ 40 سال تک کافروں کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ جو بھی کافر ہوگا جب قیامت آئے گی تو کم از کم اس کی عمر 40 سال ضرور ہوگی۔ پوری دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، کیونکہ 40 سال پہلے وہ ٹھنڈی ہوا چل چکی ہوگی اور مومنین انتقال کر چکے ہوں گے۔ اب کافر ہی کافر ہوں گے اور یہ دنیا کے جھگڑوں میں ہوں گے۔ ایک دکان پر خریدار ہوگا، وہ کپڑا پھیلا کر وہ کپڑا دیکھ رہا ہوگا کہ سور پھونکی جائے گی، اسے اتنی مہلت نہ ملے گی کہ وہ ایک قدم اٹھا سکے، یہ کپڑا واپس کر سکے، جو جہاں ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اسی کے متعلق ارشاد فرمایا تأخذهم وهم يخصمون، انہیں یہ زوردار آواز سور کی پکڑ لے گی اس حال میں کہ وہ دنیا کے جھگڑوں میں پھنسے ہوں گے۔ فلا يستطيعون توصیہ، تو نہ وہ وصیت کر سکیں گے، ولا الى اہلیم یرجعون، اور نہ وہ اپنے گھر کی طرف پلٹ کر جا سکیں گے۔ پھر یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام مہدی کی جتنی نشانیاں بیان کی ہیں، اگر اس پر تفصیلی غور کیا جائے تو کوئی جعلی مہدی بن ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو نشانی یہ بیان کی کہ جو امام مہدی ہوں گے وہ امام حسین کی اولاد سے ہوں گے اور وہ سید ہوں گے، اور امام حسن عسکری کی اولاد سے ہوں گے۔ تو اس کے علاوہ کوئی اگر امام مہدی کا دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے۔ آپ نے فرمایا ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 40 سال کی عمر تک وہ دعویٰ نہیں کریں گے میں امام مہدی ہوں، نہ کوئی پہچان سکے گا۔ جب 40 سال عمر پوری ہوگی تو ان کو سب سے پہلے جو لوگ امام مہدی کے طور پر پہچانیں گے وہ اہل مکہ ہوں گے، یا دنیا بھر کے مسلمان جو مکے میں موجود ہوں گے، اور وہ ان سے کہیں گے آپ بیعت کریں تو وہ انکار کریں گے، خود وہ دعویٰ نہیں کریں گے امام مہدی ہونے کا۔ پھر طواف کے دوران غیبی ندا ہوگی اور یہ فرمایا جائے گا یہ امام مہدی ہے، ان کی بیعت کرو۔ تو اتنی واضح نشانیاں ہیں کہ کوئی جھوٹا مہدی بن ہی نہیں سکتا۔ آج ہر دوسرے دن کوئی دعویٰ کر دیتا جی میں امام مہدی ہوں۔ پھر یہ جو غزوہ ہند کا ذکر ہے، تو اگر آپ احادیث طیبہ میں دیکھیں تو غزوہ جو ہے نا یہ عربی میں جنگ کو کہتے ہیں، اور ہماری اردو میں غزوہ کہتے ہیں اس کو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو۔ تو یہاں غزوہ ہند سے مراد جنگ ہند ہے، جو ہندوستان میں جنگ لڑی جائے گی۔ اگر احادیث طیبہ میں دیکھیں تو یہ امام مہدی کے ظہور کے بعد جنگ ہوگی۔ امام مہدی جب ظاہر ہوں گے اس کے بعد یہ جنگ ہوگی، اور ہندوستان میں مسلمانوں کو بہت بڑی فتح ہوگی، اور ہندوستان اور یہ روس اور چائنا اور یہاں کی دیگر ریاستوں سے لشکر جو ہے امام مہدی کے لشکر میں شامل ہوں گے، اور پوری دنیا میں جہاد کا علم بلند ہوگا۔ اب امام مہدی کے ظہور میں کتنے سال باقی ہیں اللہ بہتر جانے، لیکن الملفوظ کتاب ہے ملفوظات اعلی حضرت امام اہل سنت، اس میں اعلی حضرت امام اہل سنت نے شیخ محی الدین ابن عربی کے حوالے سے یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ امام مہدی جب ظاہر ہوں گے، یعنی جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رکھے ہوں گے اور غیبی ندا ہوگی کہ امام مہدی ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں، تو اعلیٰ حضرت نے ان کے حوالے سے لکھا ہے 1836 ہجری، اس وقت 1441 ہجری چل رہا ہے، یعنی تقریباً آپ سمجھیں 400 سال کے بعد۔ تو اگر یہ الملفوظ میں کاتب کی غلطی نہیں ہے، رائٹنگ کی غلطی نہیں ہے، کمپوزنگ کی غلطی نہیں ہے، اور جیسا اعلیٰ حضرت نے فرمایا ویسا ہی لکھا ہوا ہے،
تو پھر یہ 1836 ہجری ہے، یعنی ابھی تقریباً 400 سال باقی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر امام مہدی کے ظہور کا وقت آ چکا ہے تو چاروں طرف مسلمانوں کو شکست ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر کافر جو ہیں وہ غالب آ جائیں گے، لیکن یہ چند سالوں کے لیے ہوگا۔ پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تھوڑے عرصے کے لیے کافروں کا غلبہ ہوگا اور پھر مسلمانوں کو فتوحات ہوں۔ اور فرماتے ہیں اگر امام مہدی کے ظہور میں ابھی وقت ہے تو پھر اس صورت میں ہوگا یہ کہ مسلمان محنت کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی کبھی عروج بھی نصیب ہوگا، کبھی ہمارے شامات جو اعمال کی شامت ہے اس کی وجہ سے نقصان بھی ہوگا، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا ہم امام مہدی کا ضرور انتظار کریں، لیکن ابھی سے ہم جہاد کے لیے کھڑے ہو جائیں، جہاد کا علم بلند کریں، اپنی قوم کو درس جہاد دیں، شوق شہادت دیں، اور جس سے جو ہو سکتا ہے وہ اسلام کے لیے کریں۔ ہر شخص اگر اپنے حصے کی اینٹ لگائے گا تو انشاءاللہ ضرور فتح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں جو منافقین ہیں، جو غدار ہیں، جو یہود و نصارہ، ہندوؤں کے، را کے، موساد کے، CIA کے ایجنٹ ہیں، جو اسلام کو اور مسلمانوں کو اور اسلامی ممالک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کی سازشوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور جو اسلام سے مخلص ہیں، مسلمانوں سے مخلص ہیں، جو غدار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سستی کاہلی دور فرمائے اور انہیں ہر ایک کو اپنی اپنی صلاحیتیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فحاشی اور یانی سے، بے حیائی سے ہمیں خاص طور پر اس امت کے نوجوانوں کو محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ سورہ یاسین شریف کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ پھر ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ سورہ یاسین شریف کے چوتھے رکوع کا آغاز ہے اور یہ 23ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے۔ جس آیت کریمہ سے آغاز ہے یہ سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 51 ہے۔ ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، وہ کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا۔ یعنی جب دوسری سور پھونکی جائے گی، پہلی سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام، تو زمین و آسمان کی ہر چیز ہلاک ہو جائے گی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری سور پھونکیں گے، اور ترتیب یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے سب کو فنا ہے، حضرت اسرافیل اور سور کو بھی فنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل اور سور کو زندہ فرمائے گا اور انہیں سور پھونکنے کا حکم دے گا، تو دوسری سور پھونکیں گے تو لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے
اور حضرت اسرافیل انہیں بلائیں گے کہ اللہ کے پاس چلو، تو وہ ان کے پاؤں پر کنٹرول ان کا نہ رہے گا اور وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے اللہ کے دربار میں چلیں گے اور کہیں گے کس نے ہمیں ہماری خواب گاہوں سے اٹھا دیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہنے کی کہ قبر کا عذاب بہت سخت ہے کافروں پر، لیکن جب قیامت کی ہولناکیاں دیکھیں گے تو وہ اتنی زیادہ ہوں گی کہ اس کے مقابلے میں انہیں قبر کا عذاب ہلکا اس وقت محسوس ہوگا۔ یعنی دنیا کی ساری تکلیفیں، سارے عذابات، ساری مصیبتیں، ساری بیماریاں، ساری تکلیفیں، ساری شدتیں جمع ہو جائیں اور قبر کے سارے عذابات، سانپ، بچھو، ان کی تکلیفیں، آگ، سب جمع ہو جائے تو قیامت کی تکلیف کے مقابلے میں قیامت کی تکلیف کے ایک سیکنڈ کے وہ برابر نہیں ہے۔ اتنی قیامت کی ہولناکی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کی شرمندگی سے، رسوائی سے اور قیامت کے عذاب سے بچائے۔ تو ان سے کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ فرمایا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو نہ ہوگی مگر ایک زوردار آواز۔ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، جبھی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے، یعنی دوسری سور پھونکی جائے گی، سب زندہ ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے بارے میں روایتیں ہیں کہ انہیں خاص جنتی لباس پہنایا جائے گا، سواریاں ملیں گی، عرش کے سائے نصیب ہوں گے۔ لیکن جو گناہگار ہوں گے اور جو کافر ہوں گے وہ مکمل برہنہ ہوں گے، ننگے ہوں گے، ان کے لیے کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مرد عورت سب ننگے ہوں گے، کتنا عجیب معاملہ ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو ننگا دیکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت کسی کو دوسرے کا ہوش نہ ہوگا، خوف کا وہ عالم ہوگا کہ آنکھیں اوپر کی طرف پتھر کی طرح ہو چکی ہوں گی، ہوش اڑ چکے ہوں گے اور کسی کی توجہ دوسرے کی طرف نہ ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یا اللہ قیامت کے خوف سے، ہولناکیوں سے بچا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر جو تم کیا کرتے تھے، تمہارے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ ہم نے بہت گناہ کیے، ایک ہی راستہ ہے اگر ہم نجات پا سکتے ہیں تو وہ راستہ ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں اور یہ عزم کریں کہ اب ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ ہم نوافل کی کثرت نہیں کر سکتے، صدقات و خیرات کی کثرت نہیں کر پاتے، مستحب کام ہم سے زیادہ نہیں ہوتے، کثرت سے ذکر، کثرت سے درود پاک، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت، لمبے لمبے سجدے ہم نہیں کر سکتے۔ کاش ہم کم از کم اتنا کر لیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم کم از کم گناہ سے بچ جائیں، فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ کی پابندی کریں، حرام سے، گناہ صغیرہ و کبیرہ سے بچیں۔ اور بعض گناہ تو بلا وجہ ہم کرتے ہیں، لوگوں کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، بدگمانی، حسد، کینہ، بغض، عداوت، غرور، تکبر، ریاکاری، دکھلاوا، عجب، خود پسندی، دنیا کی ہوس، حرص، لالچ، ساری چیزیں فضول ہیں۔ ہم دوسروں کی کیوں برائی کریں؟ ہم کسی کی چغلی کیوں کھائیں؟ ہم کیوں کسی سے بدگمانی کریں؟ ہم کس بات پہ غرور کریں؟ ہمیں بھی اللہ نے پیدا کی ہے، ہماری جو نعمتیں ہیں، جو طاقتیں، وہ اللہ کی دی ہوئی، ہمارا کیا ہے؟ وہ چاہے تو ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں سب کچھ لے لے ہم سے۔ عقل چلی جاتی ہے اچانک سے، انسان اچانک سے مر جاتا ہے، اچانک سے فالج پڑ جاتا ہے۔ کس بات پہ غرور، تکبر؟ ہمارا کیا ہے؟
حسد ہم کیوں کریں؟ جسے اللہ نے دیا اللہ کی مرضی، ہمیں اس سے جلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ جسے مقام و مرتبہ دے، ہم کیوں دنیا کی ہوس ہرس کریں؟ جو نصیب میں لکھا وہی ملنا ہے. بس اللہ سے دعا مانگیں اللہ ہمیں حرام سے بچائے، گناہ سے بچائے. اگر آج میں اور آپ یہ عزم کر لیں، سوچنا شروع کر دیں کہ کچھ ہم عبادات تو کر نہیں پاتے، اللہ کے نیک بندے سینکڑوں نوافل پڑھتے، سال میں کئی قرآن پاک مکمل ہو جاتے، پوری پوری رات سجدے میں گزر جاتے، ہم سے وہ اعمال تو نہیں ہوتے، تو کم از کم گناہ صغیرہ اور کبیرہ تو چھوڑ دیں، کم از کم ہم حرام سے تو بچیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. تو فرمایا کہ آج کے دن کسی جان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا، تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم اعمال کرتے تھے. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت والے آج دل کے بہلاووں میں چین کرتے ہیں، جنتی سکون میں ہوں گے. اب ماں باپ کی خدمت ہے، ماں باپ کی خدمت ہم کریں، ہمارا اپنا بھلا ہے. ہم ماں باپ کا دل نہ دکھائیں، ہمارا اپنا بھلا ہے. دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، ہمارے مال میں برکت ہوگی. زکوٰۃ ہم ادا کریں، آفات و بلیات سے بچیں گے. فرض نماز ہے، واجبات ہیں، سنت مؤکدہ ادا کریں گے، دنیا آخرت کی بے حساب نعمتیں ملیں گی. اللہ ہمیں جنتیوں میں شامل فرمائے. ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہوں گی، تختوں پر آرام سے تکیہ لگائے ہوئے. دنیا میں سکون ہے ہی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے خوشی ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ ایک غم لگا ہوا ہے. خوشیاں کم ہیں، غم زیادہ ہیں، پریشانیاں زیادہ ہیں. پھر جب عمر 40-50 سال سے اوپر ہوتی ہے، کتنی بیماریاں ہیں. اگر عمر 50 سال، 40 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال ہوئی تو کتنی بیماریاں ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، کتنے معاملات ہیں. تو اور اس کے علاوہ کاروباری معاملات آپ دیکھیں، کاروباری معاملات دیکھیں تو کبھی کاروبار میں کچھ ترقی ہوتی ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں. یہ خوشیاں بہت عارضی ہیں. ہاں اگر اللہ راضی ہو جائے نا ہم سے، اللہ کا کرم ہو جائے نا، تو ایسا دل پہ سکون ملتا ہے کہ جیسے بھی کاروباری حالات ہو، جیسے بھی ہوں، جب رب کی محبت میں بندہ گم ہو جاتا ہے اور اس کے محبوب کی محبت میں گم ہو جاتا ہے تو ہر حال میں اسے خوشی اور سکون ملتا ہے. جیسے حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو مینا، عرفات، مزدلفہ میں جتنی بھی تکلیفیں ہوں، سکون اور راحت اسے نصیب ہوتا ہے. اور اگر اللہ ناراض ہو تو دنیا کی جتنی راحتیں مل جائیں، دل کو چین نہیں ملتا. تو فرمایا وہ اور ان کی بیویاں جنت میں درختوں کے سائے میں، محلوں کے سائے میں، تختوں پر تکیہ لگائے سکون سے بیٹھے ہوں گے. نہ وہاں کوئی لڑائی جھگڑا، نہ گناہ، نہ غیبت، نہ حسد، نہ یہ پریشانی کہ مر جائیں گے، نہ یہ پریشانی کوئی نعمت کم ہوگی. لہم فیہا فاکہہ، ان کے لیے اس میں قسم قسم کے میوے اور پھل ہوں گے. وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے وہ نعمتیں ہوں گی جو وہ مانگیں گے، جو مانگیں گے ملے گا. دنیا میں تو ہزاروں تمنائیں ایسی ہیں جو ہم نے کی لیکن پوری نہیں ہوئی، وہاں تو جو سوچیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا. سلام قولا من رب الرحیم، اور ان نعمتوں میں بہت بڑی نعمت رب کا دیدار ہے، رب کی طرف سے سلام ہے، ان پر سلام ہوگا، مہربان رب کا فرمایا ہوا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں. مجرموں کو پکڑ پکڑ کے جہنم لے جایا جائے گا. الم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے.
وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور میری بندگی کرنا، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے۔ شیطان ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں کرتا، صرف یہ کرتا ہے ہمارے پاس آتا ہے، ہمارے جسم کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہے، خیال پیدا کرتا ہے، مشورہ دیتا ہے، جس کو ہم وسوسہ کہیں گے، غلط مشورہ دیتا ہے۔ آپ نیکی کرنے لگیں، تھوڑی تاخیر کر دیں، فوراً شیطان خیال دے دیتا ہے کہ یہ پیسے آپ یہاں دے رہے ہیں، یہاں دے دیں، بعد میں دے دیجئے گا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو شیطان کے غلط مشوروں، شیطان کے مشورے غلط ہیں، وسوسے ہیں، ان سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو بہکا دیا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تو کیا تمہیں عقل نہ تھی؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا۔ اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، آج اسی میں جاؤ بدلہ اپنے کفر کا۔ اليوم نختم على افواههم، آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے، منہ بند ہو جائیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، ہاتھ بتائے گا کہ اس سے یہ گناہ ہوا۔ وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، ان گناہوں پر جو وہ کرتے تھے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے۔ ایک کرونا وائرس سے پوری دنیا بند ہو گئی، اللہ چاہے تو سب کو ہلاک فرما دے، اللہ چاہے تو جتنے کافر ہیں، جتنے اسلام دشمن ہیں، سب ایک لمحے میں ہلاک ہو جائیں۔ مگر امتحان ہے، آزمائش ہے، ڈھیل ہے، مہلت کا ایک وقت ہے۔ جو مسلمان ثابت قدم رہیں گے، جہاد کرتے رہیں گے، جہاد کے لیے منصوبے بنائیں گے، ان کے لیے کامیابیاں ہیں۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، ہم ان کی آنکھیں مٹا دیتے، پھر وہ لپک کر راستے کی طرف جاتے۔ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو انہیں کچھ نہ سوچتا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، تو نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ اتنے گناہ کرنے کے باوجود ہماری صورتیں نہیں بدلتی ہیں، عذاب نازل نہیں ہوتا، ڈھیل دی ہوئی ہے۔ سچی پکی توبہ کریں، یہ کبھی بھی دل میں نہ لائیں کہ کافر اتنے گناہ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ گناہ کی نحوستیں ہیں، مگر مسئلہ کیا ہے، کافر دنیا میں جو اچھے کام کرتے ہیں ان کا صلہ انہیں دنیا میں دے دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے لیے آخرت نہیں۔ اور ہم دنیا میں جو اچھے کام کرتے ہیں ان کا صلہ ہمیں آخرت میں دیا جائے گا۔ اور جو دنیا میں ہم سے غلط کام ہوتے ہیں ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کاموں کی وجہ سے ہمیں تکلیفیں آتی ہیں، اور ان تکلیفوں کی وجہ سے ہمارے گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ اگر ہم مسلمان سکون چاہتے ہیں، سچی پکی توبہ کر لیں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے محفوظ رہیں گے۔ الحمدللہ سورہ یاسین شریف کا چوتھا رکوع مکمل ہوا۔ بآواز بلند درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ ما ضاق امرا الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سورہ یاسین شریف کا آخری رکوع 5واں رکوع اور 23ویں پارے کا چوتھا رکوع، اس آیت کریمہ سے درس کا اس رکوع کا آغاز ہے، وہ آیت نمبر سورہ یاسین شریف کی 68 ہے۔ پچھلی آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ ہم چاہیں تو آنکھیں مٹا دیں، ہم چاہیں تو صورتیں بدل دیں۔ اب اس آیت کریمہ میں یہ درس ہے کہ اگر غور کیا جائے تو ہماری صورتیں بدلی گئی ہیں۔ ان صورتیں بگڑی تو نہیں ہیں لیکن چینجز ضرور ہوئی ہیں۔ ہم ماں کے پیٹ میں پہلے پانی کی بوند تھے، پھر خون کی بوند بنے، پھر گوشت کی بوٹی بنے،
پھر مختلف تبدیلیاں ہوئیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا اور ایک شکل سے دوسری شکل بدلتے رہے، پھر ہم دنیا میں آئے۔ چھوٹا سا جو بچہ ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے اس کی شکل تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، دوسرے تیسرے دن دیکھیں تو اور مختلف ہوتی ہے، پھر یہی بچہ جب پیدا ہوا تو جو اس کی شکل تھی 1 سال کے بعد دیکھیں کافی تبدیلیاں ہوتی ہیں، آپ کو محسوس ہوں گی۔ تو یہ 1 سال کے دوران تبدیلیاں آہستہ آہستہ ہوئی ہیں۔ پھر اسی بچے کو آپ 10 سال کے بعد دیکھیں تو اگر آپ کو نہ بتایا جائے تو آپ پہچان نہیں سکتے۔ اسی بچے کو جس کو آپ نے 10 سال میں دیکھا ہے اس کو مزید 10 سال کے بعد دیکھیں تو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ 20 سال کے نوجوان کو جو آپ نے دیکھا ہے اگر اسی کو 70 سال کی عمر میں دیکھیں تو بغیر بتائے کوئی آپ کو نہ بتائے تو پہچان نہیں سکتے۔ تو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، مگر یہ اللہ کا فضل ہے کہ آہستہ آہستہ تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اگر یکدم تبدیلیاں ہوں کہ صبح ہم کام کے لیے نکلے واپس آئے تو شکلیں ہی چینج ہوں تو پھر سارا نظام دنیا کا درہم برہم ہو جائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ جس طرح آہستہ آہستہ تبدیلی کرنے پر قادر ہے، یکدم تبدیلی کرنے پر بھی قادر ہے۔ پھر آپ دیکھیں انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے، قد تو اس کا طویل ہوتا ہے، جسم پر جھڑیاں بھی پڑ گئی ہیں، بچے کی طرح خوبصورت تو نہیں ہے لیکن طاقت میں وہ بچے کی طرح ہوتا جاتا ہے۔ بچہ جب دنیا میں آیا تو آپ دیکھیں اس کے بعد علم بھی نہیں تھا، اس کے چلنے پھرنے کی صلاحیت بھی نہیں تھی، بولنے کی صلاحیت بھی نہیں تھی۔ تو جیسے جیسے آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی اعضاء میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، چلنے پھرنے کی صلاحیتیں کم ہوتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ بسا اوقات بولنا بند ہو جاتا ہے، عقل چلی جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں اسے پیدائش میں الٹا پھیرتے ہیں، یعنی اسے ریورس کر دیتے ہیں۔ انسان 20 سال 30 سال کا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی 40 سال کے بعد عمر ڈھلنا شروع ہوتی ہے، 50-60 سال کے بعد مزید کمزوریاں آتی ہیں، 70-80 سال کے بعد بالکل کمزور ہو جاتا ہے۔ افلا یعقلون، تو کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں؟ وما علمناہ الشعر، اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا، وما ینبغی لہ، اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے، یعنی یہ قرآن پاک شعر و شاعری نہیں ہے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، وہ تو صرف یہ تو صرف نصیحت ہے اور روشن قرآن ہے۔ لینذر من کان حیا، تاکہ وہ ڈرائے اسے جو زندہ ہے، اس کا دل مردہ نہیں ہوا، وہ قرآن سن کر ضرور بیدار ہو جاتا ہے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے تو یہ ان کے مالک ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور کسی کو کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی نعمتوں کی مثالیں بیان کی۔ ایک مثال پر آپ غور کریں، ذہن اتنا وسیع ہوگا کہ آپ کو ہزاروں لاکھوں نعمتیں ذہن میں آئیں۔ تو یہاں جانور، بکریاں، بکرے، دمبے، بھیڑ، مینڈے، گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی اور دیگر جانور، انسان سوچے کتنی اللہ نے خوبصورت پیدا کی ہے، کیسی انہیں طاقتیں دی ہیں، کیسے کیسے وہ ہمیں کام آتے ہیں، اور کتنے ہمارے لیے فوائد ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے ان میں طرح طرح کے منافع ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں۔ یعنی دودھ جو ہے یہ جانوروں کا بڑا مفید ہے۔ اونٹنی کا دودھ، بکری کا دودھ، اس کو پینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ بکری کا دودھ جو ہے یہ کمزور کو طاقتور کر دیتا ہے،
اور اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ بیمار نہیں ہونے دیتا. اس میں ایسی صلاحیت ہے کہ یہ آپ کے جسم کے اندر قوت مدافعات کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ جراثیم، وائرس، بیکٹیریا آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکتے. اسی طرح اونٹنی کا دودھ پینے سے کبھی گھٹنے درد نہیں کرتے، جوڑوں میں درد نہیں ہوتا، ہڈیوں میں درد نہیں ہوتا. جو اونٹنی کا دودھ پینے کے عادی ہیں، ایسے ایسے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں کہ آپ دیکھیں سلطنت عثمانیہ کے جو بانی ہیں ان میں سے ایک بزرگ ہیں جن کی عمر 125 سال ہوئی، اور 125 سال کی عمر میں بھی میدان جنگ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے. آج کل تو حالت یہ ہے کہ 60 برس کا بندہ ہو چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ جو اونٹنی کا دودھ ہے اور اونٹ کا گوشت جو ہے یہ انسان کے لیے بہت مفید ہے. اسی طرح حدیث پاک میں گائے کے دودھ کے بہت فضائل بیان ہوئے. کہا یہ جاتا ہے کہ گائے کا دودھ بہتر ہے اور بھینس کا گوشت بہتر ہے. ہمارے یہاں گائے کے گوشت کو پسند کیا جاتا ہے اور بھینس کے دودھ کو پسند کیا جاتا ہے. اللہ کرے ہمیں اصلی اور خالص دودھ ملے، اور کوئی ایسا سبب ہو کہ جو احباب کوئی خالی جگہ رکھتے ہیں تو وہ اپنے خاندان کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے وہ جانور خود پالیں، بکریاں پالیں، اسی طرح دیگر جانور پالیں، ان کا دودھ خالص نکال کر اپنی نسلوں کو خالص چیزیں پلائیں تاکہ وہ طاقتور ہوں، تاکہ وہ اسلام کے عظیم مجاہدین بنیں. پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے پینے کی دعائیں ارشاد فرمائیں. ان میں جو اکثر دعا ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن دودھ کی الگ سے دعا ہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. یا اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور اس میں اضافہ فرما. اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے دودھ کتنا اہم ہے. دودھ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، فولاد بنا دیتا ہے، اور ایک نوجوان کو جو مجاہد بننا ہے اور ایک ماں جو مجاہد پیدا کر رکھی ہے اس کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ خالص دودھ ہو. تو میں نے عرض کیا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پنجاب میں رہتے ہیں، سندھ میں رہتے ہیں، ان کے پاس زمینیں بھی ہیں، پلاٹس ہیں، فارم ہاؤس ہیں، تو وہ اس طرح کر سکتے ہیں. اسی طرح بعض لوگوں کے پاس پلاٹس خالی ہوتے ہیں تو کچھ جانور پال لیں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاص دوستوں رشتہ داروں کے لیے، مل کر وہ ایک فنڈ قائم کر لیں اور اس طریقے سے خالص دودھ ہم حاصل کریں، تاکہ یہ جو کیمیکل والا دودھ ہے، اس میں کتنے گندے گندے کیمیکل ملائے جاتے ہیں، اس سے ہمیں اور ہماری اولاد و نسلوں کو نجات نصیب ہو. افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر نہ کریں گے؟ واتخذوا من دون اللہ آلہہ، اور انہوں نے اللہ کے سوا اور خدا ٹھہرا لیے. لعلہم ینصرون، کہ شاید ان کی مدد ہو. لا یستطیعون نصرہم، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے. وہم لہم جند محضرون، اور وہ ان کے لشکر سب گرفتار حاضر آئیں گے. مشرکین اور ان کے جتنے جھوٹے خدا معبود ہیں، یہ بت، سب جہنم میں جمع ہوں گے. فلا یحزنک قولہم، تو اے محبوب آپ ان کی بات کا غم نہ کریں. انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، جبھی وہ سری جھگڑا کرنے والا ہے. لیکن انسان اپنی پیدائش کو سوچے، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اور ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی پیدائش کو بھول گیا. ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک گلی سڑی ہڈی لے کر آیا اور اس کا چورا گرا رہا ہے، اس کے ذرات پھینک رہا ہے اور کہہ رہا ہے بتائیے گلی سڑی ہڈی بھی اللہ زندہ کرے گا؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم، بولا ایسا کون ہے
کہ گلی سڑی ہڈیوں کو زندہ کرے؟ قل اے محبوب آپ فرمائیے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا، وہو بکل خلق علیم، اسے ہر پیدائش کا علم ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے تمہارے لیے ہرے درخت میں آگ پیدا کی، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، جبھی تم اس سے سلگاتے ہو۔ پیٹرول ہو، مٹی کا تیل ہو، یا وہ ہر ایندھن، گیس ہو، کوئلہ ہو، ہر وہ ایندھن جس سے ہم آگ جلاتے ہیں، تقریباً وہ ایندھن زمین سے نکلتے ہیں۔ ماچس کی اگر ایک معمولی سی تیلی ہے تو ماچس کی تیلی پر بھی جو کیمیکل لگا ہے وہ گندک زمین سے نکلی ہے۔ سوئی گیس ہے وہ بھی زمین سے ہے۔ ہم درخت کو جلاتے ہیں، لکڑیاں جلاتے ہیں تو وہ بھی زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں پر اس بات کا ذکر ہے کہ اس زمانے میں ایسے پودے ہوتے تھے کہ جن پودوں کی شاخوں کو، یعنی ایک پودے کا نام جو تھا وہ مرخ تھا، دوسرے کا نام عفار تھا، اور ان کا یہ ہوتا تھا کہ ان کی شاخوں کو اگر کاٹ کر آپس میں ٹچ کیا جائے تو دونوں شاخوں سے پانی ٹپک رہا ہے، لیکن آپ ان شاخوں کو رگڑیں تو ان سے آگ نکلتی تھی۔ نہ کسی ماچس کی ضرورت، نہ لائٹر کی ضرورت، درخت سے شاخ کو توڑا اور اس کو رگڑا تو آگ پیدا ہو گئی۔ اسی طرح یہ بھی ایک قدیم طریقہ ہے کہ پتھروں کو رگڑ کر آگ پیدا کی جاتی۔ تو یہ جو آگ تم سلگاتے ہو، یہ بتاؤ کہ اس کے درخت کو اور جس ذریعے سے آگ پیدا ہوتی ہے اسے کس نے پیدا کیا؟ آگ کے کتنے فوائد ہیں؟ لوہا ہو، سونا ہو، چاندی ہو، جتنے معدنیات ہیں وہ آگ میں ہی صفائی کے مراحل سے گزرتی ہیں، میل کچیل دور کیا جاتا ہے، صاف شفاف ہوتی ہیں، پھر ان سے جو ہتھیار بنتے ہیں، جو چیزیں بنتی ہیں، گاڑیاں بنتی ہیں، وہ سب آگ کے عمل سے بنتی ہیں۔ ویلڈنگ ہوتی ہے تو اس میں بھی آگ کا عمل ہے۔ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، اور کیا وہ جس نے آسمان و زمین بنائے ان جیسے اور نہیں بنا سکتا؟ کیوں نہیں؟ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہی بڑا پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی کافر کہتے ہیں آسمان و زمین تو اللہ نے بنائے، لیکن جب ان سے یہ کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرے گا تو کہتے یہ کیسے ہوگا؟ تو جس رب نے انسان پیدا کیے، ساری مخلوق بنائے، آسمان و زمین بنائے، کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یقیناً قادر ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا کام تو یہی ہے، جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اے کن فیکون کے مالک، ہم نیک بننا چاہتے ہیں، اس گندی زندگی سے ہم بیزار ہیں، مگر ہماری سستی، کاہلی، غفلتیں، نفس و شیطان کے غلط مشورے، وسوسے جو ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری مدد مانگ رہے ہیں، تو ہماری مدد فرما۔ اے کن فیکون کے مالک، ہماری صورت کو بدل دے، ہماری سیرت کو بدل دے، ہماری صورت پر بھی نیکی کے اثرات ظاہر فرما، اور ہماری سیرت پر بھی ہمارے نیک اعمال ہمیں عطا فرما، ہمارے سینے کو، ہمارے دل کو اور گندگی سے پاک فرما دے۔ اے کن فیکون کے مالک، آج سورہ یاسین شریف کے صدقے میں وہ کرم کر دے ہم کبھی اب گناہ کے قریب نہ جائیں۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، تو پاکی ہے اسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین شریف کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ خاص کرم اور فضل فرمائے۔ ہمارے جتنے بھائی، ہماری جتنی بہنیں پوری دنیا میں جہاں جہاں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اور اس درس کو جو بھی سنے اللہ تعالیٰ اسے دنیا آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے خاص طور پر وہ بھائی جو مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں اس درس کو سماعت کریں یا انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے، بچوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک بنائے، ولی کامل بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی نیک بنائے، ولی کامل بنائے، اور جیسا لوگ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی اچھا بنا دے، اور جو عیوب، جو برائیاں لوگ جانتے ہیں اللہ وہ بھی دور فرمائے، جو لوگ نہیں جانتے وہ بھی دور فرمائے۔ الحمدللہ 3 دن سے ہمارا یہ درس جاری تھا۔ آج سورہ یاسین شریف کا درس مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب جمعۃ المبارک کے دن ہم پھر آن لائن درس میں حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ رحمان کا درس سماعت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے کریم مالک و مولا پروردگار، مجھے، میرے بیوی بچوں کو، میرے دوست احباب رشتہ داروں کو، اور جتنے ہمارے سننے والے سامعین ہیں، جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، بہنیں ہیں، یا اللہ ہر ایک کو، سب کو سچی پکی ہمیں توبہ نصیب فرما، فضولیات سے، ہر قسم کی سستی، کائلی، غفلتوں سے نجات دے۔ یا اللہ ہم سب کو ولی کامل بنا، سچا پکا عاشق رسول بنا، دین کا سچا خادم بنا، توبہ پر استقامت عطا فرما، قرآن پاک کے نور سے ہمیں روشن منور فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کی مشکلات سے، ہماری ہر قسم کی مشکل کو دور فرما، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں، بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ کرونا وائرس سے امت مسلمہ کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک میں عمرہ مقبول نصیب فرما، رمضان مدینہ نصیب فرما، عید مدینہ نصیب فرما، سید الشہداء کو عرس ان کے قدموں میں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں حج مقبول و مبرور نصیب فرما، اس سال بھی نصیب فرما، ہر سال نصیب فرما۔ بار بار مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بغداد معلیٰ، نجف اشرف، کربلا شریف، عراق شریف، شام شریف اور دیگر مقدس مقامات کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما، ہماری لبیک کو قبول فرما۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے احباب کو، یا اللہ اسی سال ایام حج میں، حالت احرام میں، منی، عرفات، مزدلفہ میں لبیک کی صدائیں بلند کرنے کی سعادت عطا فرما۔ آج تک جو دلی جائز تمنائیں، دعائیں اور آرزویں ہم نے کی ہیں، آئندہ کریں گے، جو بہتر ہوں خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہماری جان، مال، عزت و آبرو، ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور تیرے محبوب کے محبوبین نے جو خیر کا سوال کیا، یا اللہ وہ خیر ہمیں بھی عطا فرما۔ جس شر سے پناہ مانگی اس شر سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ جیسا لوگ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں ہمیں اس سے بھی اچھا بنا دے۔
جو عیوب جو برائیاں لوگ جانتے ہیں وہ بھی ہماری دور فرما، جو لوگ نہیں جانتے وہ بھی دور فرما۔ یا اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو حافظ بعمل، عالم بعمل، ولی کامل، سچا پکا عاشق رسول، اسلام کا عظیم مجاہد بنا۔ یا اللہ اے کریم مالک و مولا پروردگار، ہر خیر کو ہمارا مقدر کر دے، ہر شر سے ہمیں نجات دے، شر کی خواہش ہمارے دلوں سے نکال دے، ہمیں شر سے دور فرما۔ یا اللہ نفس و شیطان کے وار سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ تو ہمیں نیکی کا شوق دے دے، ہمیشہ کے لیے ہمیں نیک بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یا اللہ ہمارے جو بچے جو بچیاں بے رشتہ ہیں انہیں نیک صالح اچھے رشتے نصیب فرما، جن کے رشتے ہو گئے ہر گھر میں سکون دے دے، کاروباری پریشانیاں دور فرما، قرضوں سے نجات دے، جادو ٹونے نظر بد اور آصب سے، دشمنوں کی دشمنی، حاسدوں کے حسد، ظالموں کے ظلم سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح بنا، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بے گھر ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، جن کے گھر کشادہ نہیں، یا اللہ ان تمام مسلمانوں کو ذاتی کشادہ مکان عطا فرما۔ اے کریم مالک مولا پروردگار کرم فرما دے، فضل فرما دے۔ یا اللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان پر اور تمام امت مسلمہ پر کرم فرما۔ ہمارے استاد محترم حضرت علامہ خادم حسین رضوی اور جتنے علماء مشائخ قائدین ہیں سب کو صحت، تندرستی، عافیت اور دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جو عجیب ماحول ہے، مسجدیں بند ہیں، مدارس بند ہیں، یا اللہ اجتماعات پر پابندیاں ہیں، حج کے بارے میں مختلف افواہیں ہیں، عمرہ کرنے پر پابندی ہے، زیارتوں کے لیے جانے پر پابندی ہے، مزارات بند ہیں، یا اللہ ان ساری رکاوٹوں کو دور فرما دے، پہلے سے بڑھ کر برکتیں ہمیں نصیب فرما۔ آمین آمین ثم آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ یا اللہ ہمارے والدین کو صحت، تندرستی، عافیت کے ساتھ دراز عمر بالخیر عطا فرما، ہمیشہ انہیں لوگوں کی محتاجی سے بچا۔ یا اللہ ہمیں خوب خدمت کا موقع عطا فرما، خوب خدمت کی توفیق عطا فرما، سعادت عطا فرما۔ جو ہم نے کوتاہیاں کی ہمیں معاف فرما، ہمارے والدین کو ہم سے راضی فرما۔ جو اولاد نافرمان ہے یا اللہ اسے بھی توفیق دے، والدین کی خدمت کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ اے کریم مالک و مولا، جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ایمان کی حالت میں، ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ تو کافروں کو، منافقوں کو، غداروں کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو گناہ گار ہیں انہیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن کے نصیب میں توبہ نہیں، ان کی سازشوں سے مسلمانوں کو اور نیک لوگوں کو محفوظ فرما۔ پوری دنیا میں یا اللہ جو مخلص لوگ ہیں، جو اسلام کے سچے خادم ہیں، جو مجاہدین اسلام ہیں، یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، ہمیں بھی ان کے ساتھ مل کر اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔